دعا کا اہتمام کریں۔ ہم سب کے سب اپنی طاقت اور قوت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ دنیا کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا مانگنا، دعا اللہ پاک نے مسلمان کو ایک ہتھیار دیا ہے، اور دعا کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک تقدیر کو بھی بدل دیا کرتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو بھی دعا کی برکت سے بدل دیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جو تمہارا رب ہے وہ بہت شرم کرتے ہیں اس بات سے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایک بندہ جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ دو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی ضرورت مانگتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں، اللہ شرماتے ہیں اور کسی کے ہاتھ کو اللہ پاک خالی واپس نہیں فرمایا کرتے۔ ایک چیز ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعا کے اندر صرف اس بات کو سامنے رکھیں کہ اللہ سے جب دعا مانگی جائے تو سب سے امیدیں کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو وابستہ کر کے پھر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ پاک فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہماری نگاہ کہیں اور ہے، اور ہم زبان سے وہ رٹے ہوئے الفاظ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دعا صرف ایک خانہ پوری کے درجے میں ہوتی ہے۔ جو دعا بھی انسان بندہ اللہ پاک سے سب سے امیدیں کاٹ کر اور صرف اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کر کے مانگتا ہے، اللہ فوری طور پر اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنا، لیکن اس بات کی عادت ڈالنا کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے رٹے ہوئے الفاظ نہ ہوں بلکہ سب سے امیدوں کو کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو وابستہ کر کے پھر بندہ جب یا رب یا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک جواب میں لبیک یا عبدی کہہ کر خطاب کرتے ہیں، بندے میں حاضر ہوں تیری بات سننے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں اور فوری طور پر قبول فرماتے ہیں جب بندہ سب سے امیدیں کاٹ کر پھر اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا، سب سے امیدیں کاٹ کر دعا کرنا، اور دعا کو اس انداز سے کرنا کہ اے اللہ سب سے میری امید کٹ چکی ہے، صرف آپ کی ذات سے میری امید وابستہ ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ یہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو میں باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ایک صحابی کو کہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں، گرم ریت کے اوپر اپنے آپ کو لٹایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو نے کتنا زندہ رہنا ہے، تو اتنی دنیا کی فکر کر رہا ہے، تجھے بڑی نیندیں آتی ہیں، تجھے بڑی کھانے کی فکر ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو نے قبر میں، ایسے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہے تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، اپنے اس صحابی کے اس منظر کو دیکھا تو ہم سب سے کہنے لگے، کن سے؟ جن میں عشرہ مبشرہ ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے تھے ہم سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوری طور پر جاؤ اور اس سے دعائیں کروا لو، آج اللہ پاک کو اس پر بڑا رحم آ رہا ہے۔ جب ایک آدمی ندامت کے ساتھ اور ایک آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تواضع اس کے اندر ہوتی ہے، اس وقت اللہ پاک کو بڑا رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ، اور رسول پاک علیہ السلام پھر خود ایک کونے میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کو صحیح دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سے مانگنا، لیکن اس انداز سے مانگنا کہ سب سے امیدیں کٹ کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، رات کے وقت تہجد کا وقت ہے، اور اس انداز سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں رسول پاک علیہ السلام اور ساتھ میں صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن مسعود، آج اللہ کی بڑی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، جو مانگو گے تجھے مل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی جستجو ہوئی اور میں نے اگلے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اے ابن مسعود، بڑا قبولیت کا وقت تھا، تم نے کیا مانگا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 4 دعائیں مانگی۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسا ایمان چاہیے
جو ہمیشہ باقی رہے، یہ نہیں کہ کبھی تو بہت پکا ایمان اور کبھی کفر اندر، ایسا نہیں. ایمان لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان چاہیے جس کے بعد ارتداد نہ ہو. دوسری چیز میں نے مانگی وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، اے اللہ جو نعمت آپ مجھے دے دیں وہ نعمت مجھ سے سلب نہ فرمائیں، واپس نہ لیں. اور تیسری میں نے چیز مانگی کہ اے اللہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشی کی چیزیں جو آپ مجھے دے دیں وہ بھی مجھے ہمیشہ کے لیے دیں. اور چوتھی چیز میں نے مانگی کہ اے اللہ قیامت والے دن مجھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ ہی کی جنت میں جگہ نصیب فرما.